اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے۔ 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے۔ الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم۔ اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد، وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیار لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی، لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا۔ اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں؟ کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44، اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژنز غلط لے کے۔ اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے۔ تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو۔ ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے گاڑی آنے والی ہے، اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے۔ یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں۔ تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں، وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گم گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے۔ گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی۔ یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی۔ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا۔ کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں۔ اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو some sort of suffering is necessary، بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے۔ نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی۔ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے۔ یہ میکینزم ہے باڈی کا۔ پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے، اوکے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیا
سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے، مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48. So endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ is watching you. And glorify the praises of your Lord when you get up from sleep. اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں، اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے. کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے whoever prays fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں، نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے، میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں. نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں باپ، نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، نہ وائف کے رائٹس ہیں. میں غیر ذمہ دار ہوں، میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ، تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لے، اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے، اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی، سیکور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکور کرنے والی ذات سے انسیکور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکورٹی لیتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں، لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں، آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی، تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا، اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا، تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن، سیکورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے، خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز. جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے،
نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے، اور وہ شخص شہید نہیں ہوا۔ لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا، اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے۔ خالد بن ولید فوت ہوئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں۔ Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو، tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں۔ تیاری کر کے جائیں، خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں، اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے he chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی he could have committed sin, بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt، پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی king of the Egypt۔ تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس پہ جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس پہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے، تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو، تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لیں۔ تو دیٹ از الوکیل فار یو، کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز، ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے، الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے۔ ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا۔ اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں، یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے، اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے، نان مسلم سے بھی محبت ہے۔ اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا ہے کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے، فیل ہوتے ہیں تو ہوئے، مجھے کیا۔ تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو۔ اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے۔ ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے۔ اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے، کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے۔ کتنی موٹیویشن ہے۔ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا؟ کیا پتا اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، کیا پتا اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی ہے۔
تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی فوربیئرنگ ون. الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، فوربیئرنس والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے the watcher over his creatures. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں اب نکالیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا اب نکالا، اب تیسری بار پھر آگے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہ وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط دی انکمپاسر who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ انکمپاس کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگے، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگنی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو، کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا. آگے پھر واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کو کرونولوجیکلی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی سے وہ ملک پیش کیا گیا، وائن، اور کہا گیا کہ ان میں یوز کر لیں. اسکالر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی وائن کی مت نہیں آئی. کچھ لوگ یہ سوال ریز کر سکتے ہیں کہ وائن تو ہے ہی حرام، تو کیا کیا. اس کا جواب اسکالر یہ دے ابھی وائن کی. تو اللہ کے نبی نے آف کورس ملک کو کیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے نیچر وچ از سم تھنگ فل. ملک کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ there is nothing substitutes for both food and drink except for milk. یہ سنت بھی ہے، ظاہر ہے بڑا پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ واقعہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہے وہ فطرہ کو چوز کیا، اور یہ حضرت جبرائیل نے کہا بھی کہ آپ نے نیچر کو اور فطرہ کو چوز کیا، اور یہی آپ کی امت کا خاصہ ہے کہ they are the people فطرہ. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ ایز لانگ ایز وی آر آن فطرہ انشاءاللہ وی آر سیف. جب تک ہم اچھی پاکیزہ چیز کرتے رہیں گے، ہمارے نوجوان ہم سب، تو وی آر آن دا سنہ آف رسول اللہ. جیسے ہی ہم جو ہے وہ ظاہر ہے غلط سائڈ پہ جائیں گے تو دیٹ از چوزنگ دا رانگ تھنگ، اور اس کے پھر ریپرکشنز ہماری لائف میں آئیں. اینی وے اس کے بعد نیریٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہ جبرائیل علیہ السلام پھر انہیں آسمان کی طرف لے گئے، براق پہ نہیں. وہ اب کیا سفر تھا، کس طرح سے تھا، واللہ عالم، لیکن یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اب پہلا آسمان 7 ہیونز ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ، میں چاہوں گا اس پہ بھی میں آج تھوڑی بات کروں، تھوڑا سا ایسٹرو فزکس کے کنسیپٹس کے مطابق کوشش کروں گا، لیکن یہ کہ اسلامی روایات جو ہیں وہ کیا ہیں. پہلی تو بات یہ کہ 7 ہیونز جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سورہ ملک میں کہا الذی خلق 7 سماوات طباقا،
کہ ہم نے 7 آسمان بنائے طبا کا لیئرز میں، لیئرز اپون، جیسے میرا یہ ویو ہے جیسے پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں، ایک کے اوپر دوسری لیئر چڑھی ہوتی ہے، سپر امپوز ہوئی. تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کے جب سے ظاہر ہے، یہ اسٹرنگ تھیوری ایک فزکس کی تھیوری ہے، جیسے ریلیٹیوٹی ایک اسکول آف تھاٹ ہے فزکس کا، آئنسٹائن کا، اسی طرح دوسرا جو ہے وہ کوانٹم مکینکس، اس میں اسٹرنگ تھیوری کی بہت بات ہوتی ہے. تو اسٹرنگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ ملٹا ورس کا کانسیپٹ آتا ہے. ایک تھیوری ہے، مطلب پروون نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملٹا ورس ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی مختلف یونیورسز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورس جو ہے وہ ایک بلیک ہول میں، اور وہ بلیک ہول ایک اور یونیورس میں، تھنگز لائک دیٹ. تو بلیک ہول بڑی مسٹیریس چیز، اگر اس پہ آپ ریسرچ کریں گے نا تو بلیک ہول از ویری مسٹیریس. اس کے اندر پوری ایک دنیا ہے، نو ون ہیز ایور بین ٹو بلیک ہول. تو کچھ انہوں نے ہائپوتھیسائز کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک اور یونیورس ہو. یہ تو فزکس کی باتیں ہیں، جو آپ کہہ لیں پاپولر سائنس، پاپولر فزکس آج کل ایسٹرو فزکس باتیں کر رہی ہے. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرسٹ ہیون کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ. اتنا بڑا ہے سیکنڈ ہیون پہلے آسمان سے کہ جس طرح سے ایک انگوٹھی صحرا میں رکھ دی، تو پہلا آسمان انگوٹھی ہے اور دوسرا آسمان صحرا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں اس طرح سے، میں آپ کو ایک مثال دوں، فٹ بال کو میں 10,000 ٹائم زوم کر کے آپ کو دوں تو آپ کو فٹ بال نہیں نظر آئے گا، آپ کا پرسپیکٹیو لاسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے جیسے زوم ان ہوتا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو فٹ بال تھا، اس کو میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ 10,000 ٹائم زوم آؤٹ پہ تو ایک پکسل نظر آئے گا یا اس کا کلر نظر آئے گا. تو یہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مے بی 3 یونیورسز ہیں نا، وہ ہمارے اوپر سپر امپوزڈ ہیں، اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو لاسٹ ہو چکا ہے ان کے حوالے سے. یہ سائنس کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث میں ایسے یا قرآن میں ایسے، لیکن قرآن میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لیئرز میں ہے، 7 ہیونز ون ابو دی انادر، ایک دوسرے کے اوپر ہے. اور یہ جو ہے کہ سائز اتنا بڑا ہے دوسرے ہیون کا، پھر تیسرے ہیون کا بھی سائز اسی طرح کمپیئر کیا، رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ، چوتھے کا بھی رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ. 7 ہیون کے اوپر پھر جو ہے وہ کرسی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی چھائی ہوئی ہے زمین و آسمان. تو اس کے اوپر پانی ہے بہت زیادہ، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، دیٹ از دی روف آف دا کریشن. عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ روز above the throne، یہ اس کی ٹرانسلیشن، اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ ہی روز اوور دا تھرون. یہ کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس پہ سوال پوچھنا بدعت ہے. امام مالک سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا کیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ ایریا آف انٹرسٹ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت آپ نہیں اس حوالے سے. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ از above the throne، اور above the throne پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ از well aware of his creation، یہی تو اللہ ہے. تو فزیکلی اللہ از above the throne. تو 500 ایئرس کی مسافت کس سپیڈ پہ جائیں گے یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث کے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا. اب وہ سپیڈ آف لائٹ ہے یا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے سپیڈ آف لائٹ سے بھی بائی دا وے سپیڈ ہو سکتی، تھیوری ہے ٹرینوز کے بارے میں، سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز. اینی وے بہت سی تھیوریز ہیں. تو یہ اللہ کے بیسیکلی یہ اللہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ امیجن کریں ہاؤ گریٹ ہی، کہ ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول، کیا اللہ نے بنا سلطنت، اللہ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی کریشنز پتہ نہیں کتنی ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتی، اتنی نظر آتی ہیں بس وہ یہی ہے، یعنی کیا کچھ ہے غیب کے ورلڈ میں. سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمین بنائی، یعنی 7 ارتھس بھی ہیں، اور ہر ایک میں اللہ کا امر نازل. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12. اس پہ بڑے انٹرسٹنگ اوپینینز ہیں صحابہ کی، کبھی آپ اس کی تفسیر کھولنے نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ لوگ یہاں سے بھی کہتے ہیں ملٹی ورس تھیوری پیش کرتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں نا ملٹی ورس اور یہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ایسا ہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا مے بی ملٹی ورس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کل کو کوئی اور چیز سائنس جو ہے وہ دریافت کر لے، کل کو کچھ اور ہو جائے، تو پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ نہیں ہم غلط تھے پہلے، اب سائنس یہ کہہ رہی تو اب یہ ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے جو بھی میں کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے 7 آسمان کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، 7 یونیورسز ہیں آیا یا کیا معاملہ ہے، یا 7 ڈائمینشنز ہے الگ سے وغیرہ وغیرہ، اللہ کو بہتر پتا ہے. لیکن ہمارا ایریا آف میٹر کنسرن یہ سب میں اللہ کا امر نازل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمانڈ نازل، اور وہاں مخلوقات ہیں باقاعدہ ان ہیونز میں، ان کی اپنی مخلوقات ہیں، وہ ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا بھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہیون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسکالرز کا یہ
एग्रीमेंट है कि फर्स्ट हेवन इस दुनिया का आसमान है, उसको समाअत दुनिया अल्लाह ने कहा। सूरह मुल्क में अल्लाह कहते हैं वलकद ज़य्यना समाअत दुनिया बिमा, कि अल्लाह ने आसमान दुनिया सितारों से मुज़य्यन की। तो सितारे तो आपको पता है हमारी तो दैट मीन्स कि दिस यूनिवर्स इज एक्चुअली फर्स्ट है, हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना ये फर्स्ट हेवन है अकॉर्डिंग टू वल्लाहु आलम, बाकी अल्लाह नोज बेस्ट। और फिर जाहिर है कि इसके आगे भी फिर एक और यूनिवर्स या आसमान, फिर एक और आसमान, फिर एक और आसमान जो हमारे नबी ने देखा। और आसमान के दरवाजे हैं, ये तो कुरान मजीद से भी साबित हो रहा है। सूरह नबा में अल्लाह कहता है फुतिहतिस समाउ फकानत अबवा, उस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह कहता है मैं आसमान के सारे दरवाजे खोल दूंगा। अब वो दरवाजे क्या हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन ये कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इजाजत लेते हैं, पहले आसमान का बकायदा दरवाजा है, उस दरवाजे पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो गेट कीपर ने पूछा हु इज इट, ये हमारे नबी बताएं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस जिब्राइल। तो फिर गेट कीपर ने कहा, इससे साबित होता है गेट कीपर और वो गार्डियंस हैं। ये पॉपुलर थीम है ग्रीक्स की, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है ना, जिसमें आजकल मार्वल सी कॉमिक्स बनाते हैं, मूवीज। देखिए ये चीजें कहीं से तो आई है ना, कहीं ना कहीं से हिस्ट्री में कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा होगा कि उनके माइंड में ये चीजें आ गई है। वो वही है कि डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंजल्स, डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जिन शयातीन, वो लेके इन्होंने माइथोलॉजीज बना दी, मेरा ये ओपिनियन। एनीवे फरिश्ते गार्ड का, जैसे सूरह जिन में जिन्नात के अल्लाह ने कि हम पहले जाते थे तो बड़ा आसान था, ऊपर जाके बात सुन। जिन्नात आपको पता ना पहले आसमान पे जाकर बैठ जाते और सुनते हैं। फरिश्ते जाहिर है वो कुछ कमांडमेंट्स नाजिल हो रहे होते हैं तो वो कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन आते हैं, आके फिर अपने काहिनों को बताते हैं, सूटसेयर्स को, जो जादूगर हैं, काहिन हैं। तो उनमें से एक बात कुछ सच हो जाती है, झूठ होते हैं, तो लोग यकीन कर लेते, बड़ी पहुंची, हालांकि वो काहिन होते हैं, सीधी सी बात। तो जिन्नात के भी अल्फाज हैं कि अब वहां पर गार्डियंस हैं, बका बहुत पहरा स्ट्रांग हो चुके। कुरान मजीद जब नाजिल हो तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पहरा स्ट्रांग कर दिया। तो फरिश्ते बहुत ज्यादा है तादाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के बताया कि हर एक आम के डिस्टेंस पे एक फरिश्ता, जहां मैं गया आसमानों पे, और वो अल्लाह की हमद बयान कर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा आवाज भी बताई कि वो कैसी हमिंग होती है, एक हमिंग साउंड, यानी सब मिलके हमिंग करें तो जाहिर है वो एक बड़ी सिरेनिटी वाली साउंड होती। तो आसमानों पे फरिश्ते जाहिर है हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब वो क्या कैफियत में होंगे, किस तरह अल्लाह की हम बयान कर रहे हो, अल्लाह आलम। देखें इब्ने कय्यिम का दिल जमजम से दोबारा इसको वो देखने जा रहे थे, वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान का दिल जो है वैसे ही फट के बाहर आ जाए ऐसी ऊपर जाके, राइट। तो खैर ये हमारे नबी को अल्लाह ने दिखाए, अपने मोजज़ात दिखाए। तो पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे, हमारे नबी ने बकायदा बताया ही वाज ह्यूज। हजरत आदम का कद 60 क्यूबिट्स आता है, 60 क्यूब यानी आई थिंक 60 गज। तो ये ओरिजिनल शेप यही होगी जन्नतियों की भी, हजरत आदम के कद वाली हो। तो खैर हजरत आदम से मुलाकात हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इन्हें सलाम करें। अल्लाह के नबी ने सलाम पेश किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा ओ नोबल हजरत आदम इज द फादर ऑफ ह्यूमन। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का क्या सिग्निफिकेंस है पहले आसमान पे, इंशाल्लाह इसकी तरफ हम आते हैं। खैर सिमिलरली दूसरे आसमान के दरवाजे, वहां पर भी इजाजत हजरत जिब्राइल ने कहा तुम्हारे साथ कोई है? जिब्राइल ने जवाब दिया मोहम्मद है। आगे से आया सवाल कि क्या इज परमिटेड टू एंटर, इज परमिटेड टू एंटर, ये उनका आंसर होता हर आसमान। सेकंड आसमान पे जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम याहिया अलैहिस्सलाम दोनों सिमिलर हैं द नेचर, इन द सेंस के ईसा अलैहिस्सलाम को की कौम ने मार नहीं से ना सू लटकाया, वमा कतलू वमा, कुरान में ठोस ऐलान। क्रिश्चियंस कहते हैं सूली पे लटका दिया था, उसके बाद रिजरेक्ट 3 दिन बाद सिन, ये उनका फलसफा। हमारा तो है जी कि हाथ भी नहीं लगाया मुशरिकों ने हजरत ईसा अलैहि ना, उनके अल्लाह ने पहले उठा लिया। हाँ याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है उन्हें शायद दुश्मनों ने, तो ये सिमिलर है याहिया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम इस सेंस में। उन्होंने भी यही कहा वेलकम ओ नोबल ब्रदर ओ नोबल प्रॉफिट, उन्होंने भाई कह के मुखातिब किया क्योंकि अंबिया सारे भाई। तीसरे हेवन पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि इट वाज एज इफ यूसुफ हैड बीन हाफ ऑफ सूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इदरीस अलैहिस्सलाम शुरू के प्रॉफिट, हजरत आदम के दौर के बाद इनका बड़ा जिक्र आता है, बहुत शुरू के प्रॉफिट है। तो उन्होंने भी कहा वेलकम ओ नोबल ब्रदर एंड ओ नोबल प्रॉफिट। फिफ्थ हेवन पे सेम वही जो इजाजत ली गई, एंटर हुए हारून है। हारून इस्लाम को बनी इसराइल की तरफ नबी आए। सिक्स हेवन पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया बीइंग स्टाउट टॉल मस्कुलर एंड ब्राउन। देखें ये एक बात बड़ी अजीब है कि मस्जिद अक्सा में भी मुलाकात हो अंबिया से हो रही है, तो अंबिया एक्चुअली है कहाँ?
ہمیں صرف یہ نالج ہے کہ برزخ میں، برزخ جو ہے وہ کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان بس ایک جگہ ہے، نبی نے بتایا وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کہ یہ آسمان بھی پھر آسمانوں میں بھی شاید برزخ کا کچھ حصہ ہے، اسی لیے آسمان پہ یا اسپیشل انہیں وہاں لایا گیا ہے آسمانوں پہ ملاقات کے، یہ اسکالرز کے درمیان ایک ڈسکشن موجود، اس میں اتنا ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن برزخ کی دنیا تو کنفرم ہے کہ وہاں انبیاء زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایون شہداء کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جو مارٹر وہ گرین پیرٹس کے اور وہ گرین پیرٹ جنت میں چل پھر مطلب اڑ رہے ہیں، اور ان کے جو پنجرے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے لٹک ہیں، یہ باقاعدہ ایکسپلینیشن۔ جنت میں تو دیکھیں جائیں گے حساب کتاب کے، اس لیے یہ نہ کنفیوز وہ پہلے ہی جنت میں کیوں، وہ پہلے ہی جنت میں نہیں ہے کہ وہ وہاں قیام پذیر ہیں، وہ بس وہاں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ چکر لگاتے ہیں، اڑتے ہیں۔ انبیاء کہاں ہے؟ برزخ میں۔ برزخ کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں بھی زندہ ہے، تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ مطلب وفات پا چکے ہیں اولیاء، تو وہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے تو وفات پا چکے ہیں، وفات کیا ایک انتقال کا مطلب ہوتا ہے، منتقل ہو چکے ہیں، ایک اور دنیا میں چلے گئے ہیں، اب وہاں پر وہ ایک اور لائف، اس کے پیرامیٹرز اور ہیں۔ اب دیکھیں ہیون جو ہے مختلف فزیکل لاز ہوں گے، واللہ عالم، ستارے ہوتے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں یہ گریوٹی ہوتی ہے کیا، مختلف فزیکل لاز ہوں گے وہاں کے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یس انبیاء اولیاء زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات سن، تو پھر ظاہر ہے شرک ہو گیا نا، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ولی میری ہر بات سمجھ سکتا ہے، تو اس کو اس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کو مردہ نہ کر، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے، ہم تو ایگری کر رہے ہیں، وہاں تو پھر کافر بھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دن رات آگ دکھائی جاتی ہے، تو زندہ ہیں تو دکھائی جاتی ہے نا، کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے؟ تو دکھائی جا رہی ہے، ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ برزخ کی زندگی بالکل ہے، وہ انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ جا رہے ہیں بہت اعلیٰ مقام پر، لیکن وہ اس زندگی ریلیٹڈ نہیں، اللہ کے کچھ لاز ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا وہاں سے اب کوئی واپس، کیونکہ شہیدوں کو پوچھا جائے گا کہ کچھ اور چاہیے، کوئی چاہت ہے، کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم دوبارہ شہید ہوں تیری راہ میں، تو یہ لطف ہے اس میں، اس طرح سے مرنے میں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سنت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ دس آلسو نیگیٹس دی کانسیپٹ آف آتما، ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے آتما کا، بدروح جو واپس آ جاتی ہے، روحیں آتی ہیں، روحوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے کیا کرنے آنا، نیک روحیں ان کا ٹیسٹ یہاں پہ ہو گیا، وہ ٹیسٹ دے کے چلی گئی، تو وہ تو why would they want to come back؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، تو نہ قرآن و حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت، ہاں خواب میں آ سکتے ہیں روحیں، آپ کو پتا جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح جو ہے وہ لے جاتا ہے اوپر، اور اس روح سے کسی روح کی ملاقات ہو سکتی ہے ریئل میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایز اے خواب آ سکتا ہے، یہ تو اس پہ تو اسکالرس کا اوپین تو پاسبل ہے، لیکن روحوں کا بھٹکنا، یہاں پر آ جانا، سٹک ہو جانا ان بٹوین سولز کا، یہ آپ کو ملیں گے موویز میں بھی، ایسی کانسیپٹس بھی ہیں، تو یہ اسلامی کانسیپٹس تو نہیں ہے۔ وہ جو کچھ نظر آ جاتا ہے وہ میرے خیال میں قرین، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، شکل دھاڑ سکتا ہے، وہی آواز، جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کا قرین نہیں مرتا، وہ کافی عرصے زندہ رہتا ہے، قرین تو ہو سکتا ہے وہ میں آ گیا ہو، یا اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء they are alive but in برزخ which is very different life، اور اس کے پیرامیٹرز اور ہیں، اللہ کے لاز اور فزیکل لاز اور ہوں گے ڈیفینیٹ، اور وہ اللہ کے تابع ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دیکھ کر رونے لگ گئے ہمارے نبی، تو پوچھا ہمارے نبی نے کہ وہ کیوں رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں بیکاز دس ینگ مین، غلام کا ورڈ یوز کیا، غلام ینگ مین کو کہتے ہیں، دس ینگ مین will have a bigger gathering۔ اب یہ اسلامی جیلسی، اس طرح کی جیلسی جائز ہوتی ہے جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں کمپٹیشن نیک اعمال کرنے میں، تو وہ اس بات میں رو رہے تھے۔ ینگ مین رسول اللہ اس ٹائم 52 سال، حضرت موسیٰ کی ڈیتھ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 130 سال، تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ ریلیٹیولی ینگ تھے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ انبیاء کا مین کنسرن یہی تھا، دیکھیں کہ ہم کامیابی ہماری جو ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دے کر بھیجا وہ ہم کتنا امانت داری سے آگے کر سکے۔ تو ان کی ایک خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میری امت سب سے بڑی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ، ایک بار نبی سنا کہ تم 1/3 آف جنہ جو ہے تم لوگ ان ہے، صحابہ بہت خوش، تو پھر کہا کہ 2/3 آف نبی کی، تو دس از اے ہیوج آنر فار دی۔ بہرحال یہ تو یہاں تک بات آتی ہے انبیاء سے ملاقات کی، اور اس کا سمبولک میننگ کیا ہے،
وائی حضرت آدم فرسٹ پھر حضرت عیسیٰ، اس پہ کچھ بات کی ہے لکھنے والوں نے، جو سیرت لکھی ہے جنہوں نے، میں انشاءاللہ آپ سے باری باری شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ ہمارے نبی کو ایک رائل ویلکم، ٹھیک ہے نا، انہیں فیل کرایا جا رہا ہے کہ دس از ہاؤ اللہ ٹریٹ۔ لوگوں کی ٹریٹمنٹ چھوڑو، لوگ تو دل بھی دکھاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہے تمہارا سٹیٹس اللہ سبحانہ کے ہاں۔ آدم علیہ السلام اس لیے سب سے پہلے آئے، گمان یہ ہے اسکالرز کا کہ اس میں سمبولزم یہ کہ حضرت آدم سے ہیومینٹی، ہی از دی فادر آف مین۔ دوسرا اس میں سمبولزم یہ گمان ہے اسکالرز کا کہ حضرت آدم کو نکالا گیا جنت، شیطان نے نکلوایا، تو وہ ظاہر ہے دوبارہ جنت میں جائیں گے، اس گھر سے نکلے اور دوبارہ انہوں نے وہاں جانا ہے، تو الٹیمیٹلی جانا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر جو ہے وہ یہاں پر آ گئے ارتھ پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ارتھ میں ہی رہنا۔ تو اس سے اسکالرز کہتے ہیں کہ مے بی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی مکہ سے شاید جانا پڑے، لیکن ایک دوبارہ آپ مکہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یو ول اٹین دیٹ لینڈ ونس اگین، شاید یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ ہر چیز میں کوئی سمبولک جیسچرز تو ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہ کرونولوجیکلی کلوزسٹ پروفٹ سن کے، آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ کے بعد پروفٹ 600 سال، تقریباً 571 سال بعد۔ ایک تو یہ کہ وہ کلوزسٹ ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو کی قوم نے قتل کرنے کی، تو سمبولک جیسچر شاید یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی آپ کی قوم قتل کرنے کے صوبے بنائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن اللہ آپ کو اسی طرح پروٹیکٹ کرے گا جیسے اللہ نے اپنے دیگر انبیاء کو پروٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیوں ملوایا باقی انبیاء، یونس علیہ السلام سے ملوایا باقی انبیاء کیوں؟ یوسف علیہ السلام اس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں ان سے کہ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں اپنے بھائی ڈسلوئل ہو گئے ایک سٹیج پہ، اور اپنے ہی بھائیوں نے دھتکارا، کنویں میں پھینکا، لیکن ایٹ دی اینڈ معافی۔ تو یہ ایک جیسچر سمبولک سمجھتا ہوں میننگ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی سکتا ہے، آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ ول کم ٹو، اور یہی ہوا فتح مکہ کے موقع پہ، جب کہا نا قریش مکہ نے کیا کریں گے آپ ہمارے ساتھ، تو آپ کو پتا ہے ہمارے پروفٹ نے آیت کوٹ کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 92، وہ یہ ہے کہ دیر از نو سن آن یو ٹوڈے اللہ ول فارگیو یو، یوسف علیہ السلام کے ایگزیکٹ وہی الفاظ کو۔ تو یہ اس میں بھی یہ جیسے ادریس علیہ السلام، وہ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کیونکہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سورہ مریم میں آیت نمبر 57 میں کہتے ہیں کہ وی ہیو ریزڈ ہم، ہم نے اسے اٹھا لیا بہت ہائی پلیس پہ، یعنی آسمانوں کی طرف۔ تو جیسچر یہ ہے سمبولک اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بہت رتبہ بلند کریں، آپ کو بھی بہت ہائی رہے۔ ہارون علیہ السلام اس لیے کیونکہ ہی واز ڈسپائزڈ بائی ہز اون پیپل، لیکن یہ کہ بعد میں انہوں نے ایونچولی ایکسیپٹ کر لیا تھا لوگوں نے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کی سٹرگل تھی، آپ کی سٹرگل ہوگی، لیکن ایونچولی یو ول بی سکسیسفل، یور پیپل ول ایکسیپٹ یو۔ ایسا ہی ہوا، دیکھیں ابو سفیان نے ایکسیپٹ کیا، قریش کے بڑے بڑے لیڈر ایکسیپٹ کیا، اور کامیاب نبی ہوئے ہمارے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بڑا سگنیفیکنس ہے، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نماز کو شارٹن، نماز کے جو رکعات ہیں 50 تھی، وہ شارٹن 50 وقت کی نماز تھی، وہ اوقات شارٹن کرانے میں موسیٰ علیہ السلام کا رول ہے، اور کنورسیشن ہے پوری۔ تو خیر وہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان سے کیوں کنورسیشن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 6 7 پہ ملاقات کا مطلب یہ نظر آتا ہے، گمان یہ کہ موسیٰ علیہ السلام از ویری سملر ان دا سینس کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت مشکل وقت گزارا، ان کی قوم نے بہت ہرٹ کیا، اور ان کی بھی بہت زیادہ، اور اسی طرح امت بڑی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی تکالیف لوگوں کی طرف سے جھیلنی پڑیں گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہی الفاظ کوٹ کرتے تھے نا ہمارے نبی، جب بھی ان کو کوئی دکھ دیتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ کو بنی سے بھی زیادہ، لیکن وہ پیشنٹ، بہت ستایا بنی اسرائیل نے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بار اللہ سے کہا کہ حضرت آدم سے، موسیٰ بہت جلالی طبیعت کے تھے، صحیح روایت، تو حضرت آدم سے ملوایا اللہ نے ظاہر برزخ، موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا آپ سن آف فادر آف آل ہیومن بینگ، تو وہ مسکرائے، ان کا یس، پھر ان کا کیا تم موسیٰ بنی اسرائیل، نے کہا جی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ وائی ڈڈ یو ایٹ فرام دا درخت سے کیوں کھایا آپ نے، آپ کی وجہ سے میں یہاں آ گیا ہوں، اور آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا جینون سوال ہے۔ تو حضرت آدم مسکرائے، حضرت آدم نے کہا کہ تم تورات نہیں پڑھتے، کتاب ہے، کہا پڑھتا ہوں، کہا اس میں کیا سمجھ آتی، سٹوری تو ہے مینشن۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش کر گئے اور کہتے کہ وی ور مینٹ ٹو، حضرت آدم کا ایگزیکٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا
Our father won the debate. Our father won the debate. 3 बार का. تو دیکھیں جینون سوال آتا ہے ذہن میں، اس کا کی غلطی کی وجہ سے we were supposed to. اسکالر اس کو بھی بتاتے ہیں نا کہ جیسے کسی مشن پہ بھیجنا ہے تو پہلے انٹرنشپ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو جنت سے تمہیں نکلوایا شیطان نے، تمہارا دشمن ہے، یعنی تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ واقعی دشمن، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ کہ انسان غلطیاں بھی کرے گا لیکن ریپینٹ کرے گا، اللہ اس کو معاف بھی کرے گا. تو اب تم جس دنیا میں جا رہے ہو، جس مشن پہ جا رہے ہو، وہاں یہ لیسنز یاد رکھو. یہ ہے بیسیکلی جو سمجھ میں آتا. تو خیر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا سگنیفیکینس، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ سیونتھ who is the father of all prophets، انہیں کہا جاتا ہے highest of all the prophet. خلیل اللہ صرف 2 ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک میں، ایک میرے والد، یعنی والد سے مراد ہے یعنی جو ان کے ظاہر آباء و اجداد. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے he saw Ibrahim sitting with his back against the بیت المعمور. بیت المعمور کی literal translation ہے the frequented. بیت معمور کیا ہے؟ آسمانوں پہ ایک کعبہ، اور یہ بالکل کعبہ کی لائن میں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if it were to fall on the earth it will fall directly کعبہ پہ آ کے گرے گا. تو یہ ہے کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں یہ بھی متشابہات میں سے ہے، لیکن یہ کہ اس کو فرشتے سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ انٹر ہوتے ہیں اس میں. اس کے بعد ان کی باری کبھی نہیں عبادت. لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ہے جب مرضی ہو. ایک بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے بچوں 7th ہیون میں، تو پوچھا گیا یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں. تو یہ ان ماں باپ کے لیے آپ کہہ لیں تسلی بخش ایک آپ کہہ لیں چیز ہے کہ اگر ان کا کوئی بچہ فوت ہو من میں 2-3 سال میں، بڑا گریف ہوتا ہے یہ، لیکن یہ کہ وہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ان کی. تو خیر ابراہیم السلام کو دیکھا بیت معمور پہ ٹیک لگاتے ہوئے. تو بیت معمور جو ہے وہ کعبہ کے اوپر بالکل، میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر ایک آپ کہہ لیں کعبہ ہے. اب فرق ایک میں بتاتا چلوں کہ جنت اور سماوات میں، جنات اور سماوات میں ایک فرق ضروری ہے. سماوات آسمان ہے، جنت جو ہے اس کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، کتنے درجات ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنت الفردوس از دی ہائیسٹ لیول اینڈ اٹس ان دا مڈل آف جنت. مڈل سے یہ مراد ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پرانے دور میں بادشاہ راؤنڈ سٹیز بناتے تھے اور ٹاپ پہ مڈل میں ان کا کیسل ہوتا تھا. سمجھ رہے نا آپ اس اسٹرکچر کو؟ تو یہی جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کے بالکل اوپر جو روف ہے وہ عرش کا، بہت خوبصورت. عرش کے بارے میں ابن قیم جو ہے وہ ان کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. The purest of all created things and the most sublime, luminous, noblest and highest in both literal and metaphorical term is throne of the most gracious. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تھرون ہے وہ سب سے زیادہ سبلائم ہے، نوبل ہے، ہائیسٹ ہے in every sense. Roof of the creation. اس کے ڈائریکٹ نیچے جنت الفردوس. تو جنت الفردوس میں انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے، اور جنت کے 100 لیولز کا بھی ایک حدیث میں جو ہے وہ ذکر آتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو. جنت شروع ہو جاتی ہے 7th ہیون کے بعد، ٹھیک ہے، اور عرش تک جاتی ہے. تو اس کے لیولز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سورہ واقعہ کی صورت آیت ہے، والسابقون السابقون. سورہ واقعہ آیت نمبر. سبقت لینے والے ہی سبقت لینے والے ہیں. کیا مراد ہے؟ جو دنیا میں نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے وہی وہیں پہ ٹاپ پہ ہوں. سمپل رول اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث سنی فوراً عمل، یہ ہوتے ہیں السابقون. اس دور میں تو صحابہ تھے، ظاہر ہے جلدی ایمان لانے والے، وہ السابقون. لیکن آج کے دور میں السابقون سنا اور عمل، اور ایسے لوگ پل صراط سے بھی بہت جلدی. تو اللہ نے کہا وہی وہاں پہ السابقون ہوں گے. اولئک المقربون، اللہ کے قریب. they are the ones brought near to us، بہت قریب اللہ کے. ظاہر ہے عرش کے جتنا آپ قریب ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب. فی جنات النعیم، in the gardens pleasure. نعیم یعنی پلیجر، نعمت کی جگہ، پلیجر کی جگہ. اچھا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2790. In paradise there are 100 levels that Allah has prepared for those who strive in jihad for Allah. The distance between each 2 levels is like the distance heaven and earth. So if you ask of Allah, then ask him for Al-Firdaus, for it is in the middle of paradise and the highest part of paradise. I think above it is the throne of the most gracious and from it spring the rivers of. پوری لوکیشن بتائی جنت الفردوس کی، اور کہا کہ اگر سوال کرو تو جنت الفردوس اللہ سے وہیں جانے کا سوال کرو. اٹس the most beautiful part of paradise.
ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، The people of paradise will see the people of the chambers above them as they see a brilliant star far away on the horizon in the east or in the west because of the difference in status between. یعنی نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں جو چیمبرز میں اوپر والے چیمبرز میں سے دیکھیں گے، ہم دنیا بہت چمکتا ستارہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، خوبصورت منظر ہے، اس طرح وہ دیکھیں گے اوپر والوں کو، یعنی اتنا ڈسٹنس ہو. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو چیمبرز ہیں وہ جو اتنے اوپر والے ہیں، کیا وہ صرف انبیاء کے لیے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، they will be men who believed in Allah and believed. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رسول ایمان جو ہے. جنت کے بارے میں نے بتایا کہ آسمانوں کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے لیول جاتا ہے جنت الفردوس، اور 100 لیولز. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کنورسیشنز ہیں. ایک تو مالک کے ساتھ جو ہیل فائر کا گارڈین اینجل، یہ بھی بات یاد رکھے. کرسچن مائتھولوجی صفر جو اسے دکھایا جاتا ہے لارڈ آف ہیل، رولر اوور ہیل، یہ بلیٹنٹ وہ رولر نہیں ہے ہیل فائر نے، تو وہاں جانا ہے، اس کے کمپینینز نے وہاں جانا ہے. تو یہ بیویئر آف دس صفر جو ہے از آل پاورفل، اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا ہوا ہے، اس کا روب ذرا بیٹھے. ہیل فائر جو ہے کتابیں اور اینجلز اللہ نے وہاں ڈیزگنیٹ، اس کے بارے میں بی ویری کیئرفل. اینی وے، ایک تو اس کے ساتھ کنورسیشن ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈسکشن کی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں. تو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے کہا کہ I have no knowledge the day، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے جب کنورسیشن ہوئی تو انہوں نے، اب یہ کنورسیشن کہاں ہوئی؟ عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے، شاید بیت مقدس میں یا آسمانوں. یہی دین اگین دیکھو بڑا ریلیٹ کرنا مشکل ایگزیکٹلی کہاں ہوئی، لیکن ہوئی. تو انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ I know Allah will send me back to the earth and I will kill the Dajjal and the people will then go to their various lands and Yajuj Majuj will come forth. وہ تمام پانی پی جائیں گے جدھر بھی جائیں گے، اور پھر میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے گا. ظاہر ہے کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو موت آئے گی، اور پھر the world will be stench by their decomposed bodies and I will then make another dua to get rid of these bodies so Allah will send rain from the sky and they will be washed. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اپنی سیکنڈ کمنگ کے ایک راوی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہمارا ایمان کی سیکنڈ کمنگ میں، کیونکہ معراج کے میں صحیح حدیث انہوں نے سب بتایا کہ میں دجال کو قتل کروں گا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کریں گے جب میں دعا کروں. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، حضرت امام مہدی کا آنا، پھر دجال کا آنا، پھر یاجوج ماجوج کا آنا، پھر دابت الارض کا ذکر آتا ہے جو ایک جانور نکلے گا زمین سے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پروفیٹ نے دجال کو معراج کے، یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے. نے کہا میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں، نہیں بتائی، وہ یہ کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا، تمہارے رب کی. اس میں بہت ڈیپتھ ہے، وہ خیر پھر کبھی بات کریں گے اس کے کانا ہونے میں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے نبی نے جو دیکھا وہ بتا دیا. پھر بہت ہی زبردست جو ہے ایونٹ وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا تک سدرۃ المنتہا از اے ٹری، لٹرلی ٹری ان دا اسکائی، جس کا ٹری کا ظاہر ہے وہ پورا ٹرنک ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر اس کی برانچز. کچھ لوگوں نے اس کو بلیک ہو کو بہت ویڈیوز ملیں گے، اللہ ہی بہتر جان. لیکن یہ کہ ہمارے نبی نے ایز اے ٹری بیان، سدرۃ المنتہا دا لو ٹری آف دا ویری اینڈ. منتہا کہتے ہیں آخری اختتام، ویری اینڈ، یعنی دیٹ از دی لمٹ، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہاں پر میری جو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ رائز کیا گیا، روز کیا کیفیت تھی، کس طرح سے کیا گیا، لیکن اللہ کے باقاعدہ دربار میں ڈائریکٹ اللہ سے کنورس. یہ تھا سب سے معراج کا کرکس کہ تم اللہ کی پریزنس، اور یہ بہت ہی ایک یونیک گفٹ ہے اللہ سبحانہ کی طرف سے کہ کسی کریشن کو اللہ نے وہاں تک نہیں بلایا. دیکھیں جبرائیل بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. تو یس، ہمارے نبی کو ہی خاص پریزنس، اور اس خاص پریزنس میں نمازوں، میں اکثر یوز سے کہتا ہوں تم نمازوں سے گفٹ لوگے تو پھر پڑھنا ہے، اگر بوجھ سے مشکل ہو تو یہ گفٹ ہے، سٹریس ریلیزر ہے، اللہ سے ملاقات ہے، سجدے میں بندہ ریلیز کرتا ہے اپنا بہت کچھ. تو 5 نمازوں کا اور سورہ البقرہ کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ عرش کے نیچے جو خزانے تھے وہاں سے صرف یہ 2 ورسز ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ میں، اس کی بات ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے دی. باقی تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے نا وہی، تو یہ ڈائریکٹ. اسی لیے ان 2 ورسز کے بارے میں آتا ہے جو رات کو انہیں پڑھ لے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. کافی سے مراد اسکالر نے کو شیطان سے بچا لیتی ہیں، کافی سے مراد لی کہ ہر پریشانی کے حوالے سے کو کافی ہو جاتی ہیں، اور صحت کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ بہت سے بینیفٹس بتائے. لیکن یہ
دو اسپیشل اللہ اور کیا کنورس اللہ سے کوئی خاص ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آتی، لیکن یہ کہ اس پہ اختلاف اب اللہ کو حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں کا جو بھی یہ کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ جنتی لیے قیامت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خود بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دیکھا اللہ کو، تو انہوں نے کہا ہاؤ کوڈ آئی سی ہم وین دیر واز لائٹ، یعنی وہ کیا ہی میجسٹک ایک آپ کہہ لیں سائٹ ہوگی، تو اوتھینٹک اوپینین یہ نہیں دیکھا، اس طرح سے نہیں دیکھا اس طرح اللہ وہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق دکھائیں گے، قیامت والے دن یہ گفٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی ویری اس پہ اتفاق ہے مائیں کرام کا، حجاب کے پیچھے سے حجاب کے تھرو اللہ تعالیٰ کا حجاب کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نور ہے، تو اور کنورسیشن کیا ہوئی اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو 50 نمازوں کا ہے وہ پھر نیچے آئے تشریف لائے تو موسیٰ نے کہا نہیں ہوگا تو جاؤ جا کے اللہ سے سفارش ہم کریں، تو ہمارے نبی گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا کہ